الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى القونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، جس آیہ کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ کہ انسانوں میں سے، چار پایوں میں سے اور رینگنے والوں میں سے، ان سب میں مختلف الوانوں، ان میں ہر ایک خاص رنگ کا ہے، اس کے مختلف رنگ ہیں، مختلف لون ہیں۔ کذالک، اسی طریقے سے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اسی طریقے سے بندوں میں سے بس وہ لوگ خدا سے ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، جو عالم ہیں، جن کے پاس علم ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، اس آیت کا ایک خاص پیٹرن ہے۔ خداوند عالم نے پہلے کہا انسان، پھر چار پائے، اس کے بعد کہا رینگنے والے، اور کہا ان سب کے الگ الگ رنگ ہیں۔ تو یہاں پر رنگ سے مراد بہرحال ظاہری رنگ تو نہیں ہے کہ انسان کا رنگ کچھ اور ہے، چار پایوں کا رنگ کچھ اور ہے، اسی طریقے سے رینگنے والوں کا رنگ کچھ اور ہے، نہیں، بلکہ یہاں رنگ سے مراد یہ ہے کہ ان میں سے ہر خاص نوع کی ایک خاص فطرت ہے، ایک خصوصیت ہے جو ایک نوع میں پائی جاتی ہے، دوسری میں نہیں پائی جاتی، کہ چار پائے انسانوں سے الگ ہیں، رینگنے والے ان چار پایوں سے الگ ہیں۔ تو یہاں پر خداوند عالم نے اوپر سے نیچے کی بحث کی ہے، یعنی کیا پہلے افضل کو ذکر کیا، اس کے بعد مفضول کو ذکر کیا، انسان، چار پائے، اس کے بعد رینگنے والے۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے جس طریقے سے ان کی مختلف فطرتیں ہیں، جس طریقے سے ان کی مختلف خصوصیات ہیں، انسانوں کی، چار پایوں کی اور رینگنے والوں کی، اسی طریقے سے پھر خداوند عالم بات کرتا ہے عبدوں کی، یعنی انسانوں کی جو خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اب ان میں خداوند عالم فرق بیان کر رہا ہے کہ اسی طریقے سے ان میں بھی افضل ہے، ان میں بھی مفضول ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی خدا میں سے، خدا کے وہ بندے جو علم رکھتے ہیں، فقط وہی خشیت الہی رکھتے ہیں، یعنی ہر بندہ خشیت الہی نہیں رکھتا،
بلکہ خشیت الہی فقط وہ رکھتے ہیں جن کے پاس علم ہے۔ یہ ایک مقدمہ تھا۔ اور چونکہ یہ مجلس برائے ایصال ثواب آیت اللہ العظماء لطف اللہ صافی گلپائگانی کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اس لیے میں نے اس آیت کو انتخاب کیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، قبل از اس کے کہ میں علماء کے بارے میں کوئی بات پیش کروں، اسی آیت میں جو ذکر ہوا انما یخشی اللہ من عبادہ، پہلے میں عباد کا تذکرہ کرتا ہوں، اس کے بعد علماء کی طرف آتا ہوں۔ عباد یہ جمع ہے عبد کی۔ عبد یعنی کیا؟ کہتے ہیں بندہ۔ عبد یعنی بندہ۔ بندے کو اور سادہ لفظوں میں اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے تو عبد یعنی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں غلام۔ عبد یعنی غلام، کہ اس کا بندہ، اس کے ماتحت، اس کی کوئی مرضی نہیں ہے، جو بھی مرضی ہے اس کے مالک کی ہے۔ عبد یعنی غلام۔ اسلام کہتا ہے، اسلام یعنی سرنڈر ہو جانا اپنی ذات کو لے کر خدا کے سامنے، یعنی اپنی ذات کو تسلیم کر دینا خدا کے سامنے، اسے کہتے ہیں اسلام۔ اب عزیزان گرامی، ہم جس صدی میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر مختلف مکتب فکر ہیں۔ آج انسان چاہتا ہے کہ ہم آزاد رہیں، کیونکہ اگر آپ غلام کے مد مقابل میں دیکھیں گے تو غلام کے مد مقابل میں کون سی چیز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں آزاد۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ، اسلام کہتا ہے کہ آپ غلام بنیے، اور آزاد مکتب فکر کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، آپ آزاد بنیے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب تک یہ عبد اور غلام در اسلام کا مطلب نہیں سمجھ میں آئے گا، ہم دونوں میں کون سا افضل ہے، کون سا مفضول ہے، کیا بہتر ہے اور کیا بدتر ہے، اسے نہیں سمجھ سکتے۔ غلام اسلام کہتا ہے کہ عبد بنو خدا کے۔ جو مختلف مکتب فکر ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم غلامی کیوں کریں؟ جب ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں تو ہم آزاد رہیں، ہمیں کیوں کسی کی غلامی ہو؟ ویسے بھی اگر آپ ظاہراً دیکھیں تو غلامی ایک مکروہ چیز ہے، ہر آدمی غلامی سے بھاگتا ہے، تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ آزاد ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ آزاد ہو۔ تو پھر اسلام اور ان کے درمیان میں اختلاف ہو گیا۔ اسلام کہتا ہے غلامی کیجئے، مکتب فکر کہتے ہیں نہیں، آزاد رہیں۔ عزیزان گرامی، کیا کیا جائے؟ بہت آسانی سے مسئلہ حل ہو جائے، تھوڑی سی توجہ رکھیے۔ اسلام میں جس غلام کا ذکر ہوا ہے، اسلام جس عبد کی بات کرتا ہے اور دنیا جس عبد کی بات کرتی ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یعنی دونوں غلاموں میں فرق ہے۔ دلیل کے ساتھ دیکھیں، غلام ایک مرتبہ خدا کے مد مقابل میں، یعنی خدا کا غلام، اور ایک مرتبہ انسانوں کا غلام۔ کون سی چیز مکروہ ہے؟ کیسے؟ وہ چیز مکروہ ہے جو غلامی انسانوں کے لیے ہو، یعنی غیر اللہ کے لیے ہو، لیکن وہ غلامی جو خدا کے لیے ہو۔ دونوں میں فرق آ گیا نہیں؟ آ گیا۔ ایک چھوٹی سی مثال سے میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ اسلام یعنی کیا؟ اسلام کہتا ہے کہ بندہ اپنی ذات کے ساتھ، یا بندہ اپنی ذات کو اپنی خالق میں فنا کر دے، یعنی وہ کچھ نہیں ہے۔ اسی کے مد مقابل میں جو دنیاوی غلامی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی نہیں، آپ کسی کے ماتحت رہیے۔ اب انسانوں کے اور غیر اللہ کے ماتحت رہنے میں اور خدا کے ماتحت رہنے میں کیا فائدہ؟ دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے قطرہ دیکھا ہے، پانی کا قطرہ، بارش کا قطرہ۔ یہ ایک قطرہ، اس کی کیا وقعت ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر یہ قطرہ چاہے کہ یہ تنہا رہے، یہ آزاد رہے، تو کتنی دیر کے لیے اس کی زندگی باقی ہے؟ ایک ہلکی سی دھوپ پڑی اور وہ قطرہ بخار بن کے اڑ گیا۔ لیکن اگر یہی قطرہ آسمان سے گرنے کے بعد دریا میں ضم ہو جائے، اپنے آپ کو متصل کر لے کس سے؟ دریا سے،
تو اس کا مطلب کیا؟ پہلے والا جو قطرہ تھا جب الگ تھا تو اس کی زندگی نہیں تھی، یہ 2 سیکنڈ کے اندر فانی ہو گیا۔ لیکن یہی قطرہ جس نے اپنے آپ کو فانی کر دیا اس دریا میں، بھلے کہ قطرہ فانی ہو گیا لیکن فانی نہیں ہوا، بلکہ جب تک دریا باقی رہے گا اس قطرے کی زندگی باقی رہے گی۔ اگر چاہے کہ تنہا رہے تو کب تک اس کی بقا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے۔ اسی طریقے سے انسان کب تک اس کی بقا ہے؟ حوادث زمانہ آتے رہیں گے، اور کیا پتا آج کچھ آیا، کل کچھ آیا، پرسوں کچھ آیا، آپ بچ گئے، چوتھے دن کی گارنٹی تو کوئی نہیں لے سکتا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے انسان اس جان کو فنا کر دے، کس میں؟ ایک ایسے دریا میں جو لامحدود ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ ایک حقیر نے اسی پر ایک غزل لکھی تھی جس کا ایک شعر مجھے یاد ہے اسی مفہوم پر، کہ قطرے آب کے ارزش نے مدارت لاکن وصل دریا شدے و خود شدے دریا دریا۔ آب کے قطرے کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں تھی، لیکن جب یہ وصل ہو گیا دریا سے، اب گرچہ یہ دریا میں فنا ہو گیا لیکن اس کی ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ فنا ہو گیا، دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ دریا ہو گیا۔ جب تک دریا باقی رہے گا اس کی حیات بھی باقی رہے گی۔ یہ عبادت ہے، یہ عبد ہے۔ اب دیکھیں پھر یہ اشکال ہے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ فنا تو ہو گیا خدا میں، لیکن اب اس کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ اپنے ارادے سے تو کچھ نہیں کر سکتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں رہا، یہ تو فنا ہو گیا، نہ یہ کچھ دیکھ سکتا، نہ یہ کچھ سن سکتا، نہ یہ کچھ بول سکتا۔ ٹھیک ہے آپ نے کہا باقی ہے لیکن کر تو کچھ نہیں سکتا۔ لیکن عزیزان گرامی ایک حدیث ہے، 40 صباحاً سے مشہور ہے یہ حدیث، حدیث رسول ہے، حدیث قدسی ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ 40 دن اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بھول جائے اور اپنی ذات کو خدا کے عین مطابق رکھے اور اپنے آپ کو بھول جائے، جو خدا کہے بس اسی پر عمل کرے، تو خدا کیا کہتا ہے؟ اب جب یہ بندہ مجھ میں فنا ہو گیا ہے، اب جب یہ بندہ اپنی ذات کو فنا کر چکا ہے میرے لیے، اب جب یہ بندے کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، اب کیا کہتے ہیں؟ اب بندہ جو فنا ہو چکا ہے اس بندے کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے سے دنیا کو دیکھتا ہے۔ وہ بندہ جو مجھ میں فنا ہو گیا ہے اس کی زبان میں بن جاتا ہوں، اب جب وہ کہتا ہے وہ میں کہتا ہوں۔ اب اس کا ارادہ جو خود کرتا تھا، اب جب وہ مجھ میں ضم ہو گیا ہے اب اس کا ارادہ نہیں ہے بلکہ وہ جو بھی کرتا ہے میرا ارادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم لوگ تو ارادہ ہی نہیں رکھتے بلکہ کیا؟ جو بھی اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اسے بندگی کہتے ہیں، یہ بندہ ہوتا ہے۔ تو خدا اپنی ذات کو خدا میں فنا کر دینا، اب ایسا نہیں ہے 2 حیثیتیں، ایک بار تو فنا کر دیا اس نے، لیکن جس طریقے سے وہ قطرہ اکیلے رہنے کے بعد ختم ہو گیا تھا اب ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دریا سے متصل ہے، اب جب تک دریا باقی رہے گا یہ بندے کی حیات بھی باقی رہے گی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو یہ عبد کے معنی عزیزان کرام، عبد کسے کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں تمام کمالات کی ابتدا اسی عبودیت سے ہے۔ بندہ جتنا زیادہ اپنی ذات کو خداوند عالم کے لیے فانی کرتا چلا جائے گا اتنے زیادہ اس کے کمالات بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب اسی عباد میں سے اپنے مقام عبودیت سمجھا، عبد کسے کہتے ہیں؟ یہ پہلا مرتبہ ہے۔ اب دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ خدا کے بندوں میں سے، یعنی وہ جو انسان تھے، 4 پائے تھے، اس کے بعد رہنے والے تھے، ان میں سے خدا نے افضل بتایا کسے؟ انسانوں کو۔ ان انسانوں میں سے افضل بتایا کسے؟
عبادت گزاروں کو. ان عبادت گزاروں میں سے افضل بتایا کسے؟ ان لوگوں کو جو عالم ہو. اور یہاں پر عالم سے مراد یہ نہیں کہ کسی جس کے سر پہ عمامہ ہے وہی عالم، نہیں، ہر وہ شخص جو جتنی حیثیت میں اپنے اندر عبودیت رکھتا ہے وہ ویسا عالم ہے. جو اپنے اندر جیسی عبودیت رکھتا ہے وہ ویسا عالم. تو عبد بھی تمام عبادت گزاروں میں سے افضل کون ہے؟ کہتے ہیں علماء. کون ہے؟ علماء. علماء کون؟ آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا. علماء کون؟ کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، لوگ بڑی آسانی سے آ کر کسی مجتہد پر یا کسی فقیہ پر یا کسی عالم دین پر لعن طعن اور غلط باتیں منسوب کرتے تھے. لیکن عزیزان گرامی، اسلام کی نظر میں اور رسول اللہ کے نظر میں علماء انبیاء کے وارث ہیں. ذرا تصور کیجئے، اگر فرض کیجئے اگر میرے باپ دادا آبا و اجداد اگر ہمارے لیے کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کر جاتے تو میں کتنا سینہ پھلا کے گھومتا بازار میں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، لیکن یہ کمزرفی کی علامت ہے. بہرحال تو ذرا تصور کیجئے، وہ شخص جس کے پاس صرف دنیا کا مال ہے، وہ جب بازار میں چلتا ہے تو اس عقل کے ساتھ چلتا ہے. تو ذرا سوچئے اگر علماء اس تواضع کو اور اس خشوع و خضوع کو جو ان میں نہیں پایا جاتا تھا غیر لوگوں میں، اگر وہ صرف یہ تصور کر لیں کہ ان کے پاس انبیاء کا علم ہے، یہ انبیاء کے وارث ہے، تو صرف تصور کیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ علماء کو ایسے چلنا چاہیے، نہیں، تصور کیجئے اگر ان فرقوں کو ہٹا دیں تو جس کے پاس مال دنیا ہے وہ اس طریقے سے چلتا ہے زمین پر، تو ذرا تصور کیجئے جس کے پاس انبیاء کی میراث ہو اسے کیسے چلنا چاہیے. لیکن عزیزان گرامی، کمال یہ ہے کہ علماء کی وراثت، انبیاء کی وراثت علماء کے پاس ہونے کے باوجود وہ عالم اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر خشوع و خضوع ہے. وہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے. جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، آپ تمام حضرات نے واٹس ایپ پہ ایک سٹیٹس دیکھا ہوگا آیت اللہ صافیہ گلپائگانی کا. انہوں نے کیا کیا؟ حرم معصومہ میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. سید تھے، لیکن بہرحال کہاں آیت اللہ صافیہ گلپائگانی اور کہاں وہ طالب علم. صافیہ گلپائگانی نے کیا کیا؟ ہاتھ بڑھایا 3 مرتبہ کہ تم اپنا ہاتھ آگے لاؤ. اس عمر میں 103 سال کی عمر تھی ان کی. اس عمر میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ایک ہاتھ کو اوپر کر دے. لیکن انہوں نے اس طالب علم کے آگے ہاتھ بڑھایا کہ تم اپنا ہاتھ آگے لاؤ، میں تمہارے ہاتھ پہ بوسہ دوں. فرق سمجھ میں آیا علماء کا اور عبد کا. ہم خود اپنے اندر اس چیز کو محسوس کریں. اگر کوئی شخص 10 دن سے نماز شب پڑھ رہا ہو متواتر، تو 11ویں دن، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن یہ چیز سنی گئی ہے اور دیکھی بھی گئی، 11ویں دن جب وہ بات کرتا ہے مومنین سے تو اس کی بات کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. اس کے دل میں ایک بات ہوتی ہے کہ میں نماز شب پڑھنے والا ہوں. تصور کیجئے وہ صافیہ گلپائگانی 103 سال کا بوڑھا شخص، مجتہد عصر، شیخ المراجع کے لقب سے ملقب ہے. وہ شخص جب ایک طالب علم کو دیکھتا ہے تو اس کا ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے عبادت گزاروں میں اور علماء میں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ علم بنا عمل کے بیکار ہے. اسے علماء کہتے ہیں. یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور بعض اوقات احادیث نبوی میں ذکر ہوا ہے کہ علماء کی اہانت، علماء کی توہین حد شرک تک لے کر جاتی ہے. علماء کی توہین حد شرک تک لے کر جاتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ کوشش کریں. 16 یا 17 حقوق امام علی نے بیان کیے علماء کے لیے کہ ان کے آگے نہ چلو، ان کے پیٹھ پیچھے باتیں نہ کرو، جب تک وہ بول رہے ہیں ان کی باتوں کو کاٹو نہیں. لیکن عزیزان گرامی، مجھ جیسا شخص
کوشش کرے، میں اپنے لیے اس بات کو بیان کروں کہ مجھ جیسا شخص کوشش کرے کم سے کم ان میں سے صرف 2-3 شرطوں کی اگر آدمی پائبند ہو جائے، ان 2-3 شرطوں کا، تو زندگی آسان۔ یہ علماء ہیں عزیزان گرامی۔ میں بہت پہلے ایک بار حیدری مسجد میں ایک واقعہ نقل کیا تھا میں نے شیخ توسی سے متعلق۔ شیخ توسی کون ہے؟ شیخ توسی وہ شخصیت ہیں کہ تشیع کی کتب اربعہ میں سے 2 کتابیں ان کی ہیں، انہوں نے لکھی ہیں، الاستبصار اور الاحکام۔ دیکھیں علماء کی زندگی، یہ کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں مفاتیح الجنان، دعا کی کتاب ہے، بڑی مبارک کتاب ہے۔ اس سے پہلے کون سی کتاب تھی جو دعا کے لیے مشہور تھی؟ کہتے ہیں مصباح المتحجد۔ یہ دعا کی وہ کتاب تھی جس کے 10 باب تھے، جس کو کس نے لکھا تھا؟ شیخ توسی علیہ الرحمن۔ کیسے لکھا تھا تصور کیجیے۔ آپ اگر کسی گاڑی میں بیٹھے ہیں، کار میں، تو آپ اور آپ کے ہاتھ میں کاپی اور قلم، تو آپ کتنی دیر تک لکھتے رہیں گے؟ 2-3-4 خط سے زیادہ آپ لکھیں گے، اس کے بعد آپ بیزار ہو جائیں گے، کہیں گے چھوڑیے میں بعد میں لکھوں گا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ پریکٹیکل بات ہے، ہم سب اس چیز کو جانتے ہیں۔ لیکن شیخ توسی علیہ الرحمن نے اس کتاب مصباح المتحجد کو ناکے پر لکھا ہے، چلتے ہوئے اونٹ پر لکھا ہے۔ یہی شیخ توسی ہے جنہوں نے اس طریقے کی کتابیں لکھی، اور بالآخر کیا ہوا؟ بغداد میں ان کے گھر کو جلا دیا گیا۔ یہ مصباح المتحجد کے استبصار اور احکام کے لکھنے والے مصنف، جن کی کتاب کے بنا آپ کے عقائد اور آپ کے فروع درست نہیں ہو سکتے، ان کے گھر کو جلا دیا گیا اور انہیں ہجرت کرنی پڑی، کہاں؟ نجف کے لیے۔ عزیزان گرامی ذرا تصور کیجئے، اگر علماء نہ ہوتے تو کیا ہم آج یہاں ہوتے؟ کون کس مقام پہ، وہ بھول جائیے، اتنے سے سوال کا جواب دیجئے۔ اگر علماء نہ ہوتے تو آپ میں سے ایک ایک شخص جس مقام پر، جس جگہ پہ آج بیٹھا ہے، کیا بیٹھا ہوتا؟ کون گارنٹی لیتا؟ کوئی نہیں لیتا۔ لیکن عزیزان گرامی، اسی معاشرے کے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی آسانی سے کسی پر چوری کا الزام، کسی پر بدزبانی کا الزام، کسی کی فکر کو غلط کہنا۔ عزیزان گرامی تصور کیجیے، علماء نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، اس لیے کیونکہ امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کے بعد جنہوں نے دین کی کشتی کو ساحل تک لگایا ہے وہ علماء ہیں۔ اس لیے کیونکہ خود امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس طریقے سے ہم روئے زمین پر خدا کی حجت ہے، ہمارے احکام اور ہماری باتوں کو لوگوں تک پہنچانے والے علماء ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں۔ اب عزیزان گرامی جب بات آ گئی تو ایک بات کہہ دوں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، کہتے ہیں معصوم کے علاوہ کسی غیر معصوم کی تقلید حرام ہے۔ تو ٹھیک ہے، جائیے امام زمانہ سے مسئلے پوچھ لیجیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے من لا یحضر الفقیہ میں، استبصار میں، احکام میں، اصول کافی کی ساری باتیں اگر آپ کو سمجھ میں آتی، ٹھیک ہے، آپ عمل کر لیجیے۔ وہ لوگ جو اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں، ذرا ان کے سامنے اس کتاب کو کھول کے رکھیے، کہتی ہے ایک عبارت کو پڑھ کے سمجھا دیجیے، کسی کو کچھ نہیں آتا۔ تو یہ کون سی بات؟ عزیزان گرامی اس چیز کو یاد رکھیں اور میری اس بات پر آپ کا دل گواہی دے گا، وہ شخص جو غیبت امام زمانہ میں علماء کی تقلید نہیں کر سکتا، وہ امام زمانہ کے ظہور میں ان کا مطیع بھی نہیں ہو سکتا۔ جو غیبت امام میں
امام کی حجت کی تقلید نہیں کر سکتا، وہ امام زمانہ کا مطیع نہیں ہو سکتا. اس لیے کیونکہ اس دور میں بھی اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں کیوں اس کی تقلید کروں. بھائی تو اس کی ذات کی تقلید نہیں کر رہا ہے، تو اس علم کی تقلید کر رہا ہے جو میراث ہے انبیاء کی. یہ چھوٹا سا فرق ہے، یہ چھوٹا سا فرق ہے جسے آپ کہتے ہیں نظریاتی اختلاف. یہ نظریاتی اختلاف سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. دیکھیں آیت اللہ صافیہ گلپائگانی فقیہ ہیں، شیخ المراجع. ان کی نظر ہے، ان کی نظر ہے، یہ ان کی نظر ہے کہ فلسفہ عرفان اس کے پڑھنے سے کسی کو کوئی فائدہ یا اسلام کو کوئی فائدہ نہیں. یہ ان کا نظریہ ہے. وہیں پر ایک نظریہ ہے علامہ طباطبائی کا، صاحب تفسیر المیزان. دیکھیں ان کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے. وہیں پر ایک علامہ طباطبائی ہے، صاحب تفسیر المیزان. بہت بڑے فلسفی ہیں، بہت بڑے عارف ہیں، اور المیزان جیسی دوسری شرح ابھی تک آپ کو تفسیر نہیں ملے گی. وہ کہتے ہیں کہ فلسفہ یا عرفان پڑھنا یہ ایک سیڑھی ہے، جس طریقے سے اصول، فقہ، کلام جس طریقے سے ایک سیڑھی ہے معرفت خدا کے لیے، اسی طریقے سے فلسفہ پڑھنا، عرفان پڑھنا ایک سیڑھی ہے معرفت کے لیے. یہ ان کا نظر. اسی کے مد مقابل میں آیت اللہ صافیہ گلپائگانی کا ایک نظریہ ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں آیت اللہ صافیہ گلپائگانی کا مقلد ہوں تو کیا کروں؟ کیا معاذ اللہ میں لان تان کروں کس پر؟ آیت اللہ طباطبائی پر؟ یا اگر میں آیت اللہ طباطبائی کا مقلد ہوں کیا معاذ اللہ میں لان و تان کروں ان کے اوپر؟ صافیہ گلپائگانی پر. یہی صافیہ گلپائگانی جو اپنے نظریے پر مستحکم ہے، وہی صافیہ گلپائگانی جب رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ رہبر فلسفے کے، عرفان کے متفق ہیں، یہ دو بندے جن کے نظریات الگ الگ ہیں، لیکن جب یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہ ایسا شو کرتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے، اور وہ ایسا شو کرتے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے. یعنی اختلاف نظر اختلاف ذات میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے عزیزان کرام. اختلاف نظر اختلاف ذات میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے، اور یہی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. اگر ہم نے کوئی نظر پیش کی اور آپ کی نظر ہماری نظر سے متفق نہیں ہے، اختلاف رائے، تو ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ انہیں کیا آتا ہے، انہیں کیا سمجھتا ہے، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو فلاں ہیں، وہ تو یوں ہیں. یہ ہماری پریشانی. فقط عزیزانی دیکھیں حدیث رسول ہے کہ میرے امت کے علماء کا اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے. کیوں کہا؟ دیکھیں یہ دونوں اختلاف نظر والے ہیں، دونوں کا اختلاف ہے علوم میں، لیکن ان کا اختلاف مومنین کو متحد کرتا ہے. اسی اتحاد کو آپ رحمت کہتے ہیں. عجیب و غریب منزل ہے عزیزان کرام. فقط علماء کے اختلاف کو یہ آدمی درست سمجھ لے تو متحد ہو جائے. یہ کمال ہے. یہ ہے ابدر عالم. اسی طریقے سے مختلف روایات آپ کے پاس ہیں کہ عابد کی ایک رکعت نماز، عالم کی ایک رکعت نماز ایک عابد کی 70 رکعت نماز سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ عابد کی اگر آپ بات کریں تو اس نے یہ سیکھ لیا عبادت کیسے کرنی ہے. فرض کیجئے یہاں کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی میکینک ہو جس کو صرف گاڑی کو کھول کے بنانا آتا، وہیں پر ایک انجینئر. کیا آپ کبھی دونوں کو ملائیں گے آپس میں؟ کیوں ملا نہیں سکتے؟ بھئی وہ بھی وہی جانتا ہے، وہ بھی وہی جانتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ جو میکینک ہے وہ صرف اتنا جانتا ہے یہ والا خانچہ یہاں بیٹھے گا، یہ والی پلیٹ یہاں لگے گی. لیکن انجینئر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے یہ والا خانچہ یہاں بیٹھے گا تو کیوں بیٹھے گا. وہ یہ جانتا ہے یہ پلیٹ یہاں لگے گی تو کیوں لگے گی. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر وہ شخص جسے یہ معلوم ہو کیوں، وہ اس سے بلند ہوتا ہے جو نہیں جانتا. اسی طریقے سے عزیزان کرام ایک عالم اور عابد میں فرق ہے. عابد فقط یہ جانتا ہے کہ 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھنی ہے، لیکن عالم وہ 3 رکعت جو نماز پڑھتا ہے وہ اس لیے پڑھتا ہے کیونکہ وہ اس کو معرفت ہے خدا کی.
اسے معرفت ہے خداوند عالم کی، جسے آپ علم کلام میں کہتے ہیں وجوب شکر منعم. دو دلیلیں ہیں علم کلام میں، وجوب شکر منعم اور دفع ضرر یحتمل محتمل. وجوب شکر منعم آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص آپ کو کوئی چیز دے تو آپ پر واجب ہوتا ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں، سب جانتے ہیں. اب جس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اگر آپ اسے نہیں جانتے وہ کیسا ہے، کیونکہ ہر ذات کا شکریہ ادا کرنا اس کی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے. جیسی ذات ہوگی اس طریقے سے آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے. اگر کوئی بچہ ہے تو بچے کے اعتبار سے شکریہ، اگر کوئی بڑا ہے تو بڑے کے اعتبار سے، امام ہے تو امام کے اعتبار سے، نبی ہے تو نبی کے اعتبار سے، اگر خدا ہے تو خدا کے اعتبار سے. وہ عابد جو معرفت رکھتا ہے فقط خدا کی، اس کا جو شکر ہے، اس کی جو عبادت ہے ایسی ہی ہے جتنا اسے علم ہے. لیکن یہی عالم جس نے اپنی زندگی میں نہج البلاغہ کی شرح کی ہو، جو مفسر قرآن ہو، وہی اللہ اکبر جو ایک عابد کہتا ہے. تصور کیجئے وہ ایک اللہ اکبر جو فقط ایک عابد کہتا ہے، اور ایک وہ اللہ اکبر جو عالم کہتا ہے. اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو زمین سے لے کے آسمان تک کے ساری مخلوقات کے خصوصیات، ان کے کمالات، ان کے رنگ، ان کی بو، ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں خوبصورت تو ہیں، باکمال تو ہیں، لیکن اس باکمال جتنی چیزیں ہیں اس کا سرچشمہ کون ہے؟ خداوند عالم. تو اس کے اللہ اکبر میں ایک الگ مزہ ہوتا ہے اور اس کے اللہ اکبر میں ایک مزہ ہوتا ہے. سبات پڑھو. عزیزان گرامی، بہت مقام تفکر ہے جس طریقے سے یہ علماء جب تک زندہ ہے ان کے دسترخوان سے ہم جیسے لوگ، ہم جیسے نادان جاہل لوگ ان کے دسترخوان سے فیض حاصل کرتے ہیں. لیکن جب یہ انتقال کر جاتے ہیں تو ہاں، وہ فیض کسی نہ کسی صورت میں باقی ہوتا ہے، چاہے شاگرد کی شکل میں، چاہے آثار یا کتاب کی شکل میں. لیکن عزیزان گرامی، حدیث رسول ہے اذا مات العالم ظلم فی الاسلام ظلمۃ کہ لا یصدها شیء الی یوم القیامہ. جب کسی عالم کی موت ہو جاتی ہے تو اس عالم میں ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا خالی پن پیدا ہوتا ہے کہ اس عالم میں کوئی بھی چیز قیامت تک بھی اگر کوشش کرے تو اس خلا کو پر نہیں کر سکتی، اس خلا کو پر نہیں کر سکتی. ہم نے بہت علماء کو، آپ یہاں میں سے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو استاد محترم مولانا اکبر علی قبلہ کے شاگردان ہیں، بہت سارے، تقریباً اکثر سبھی ہیں، بہت سارے کہنا بھی غلط ہے. جب ہم سنتے ہیں کہ آغا صاحب ایسے تھے، آغا صاحب ویسے تھے، آغا صاحب میں یہ خوبی تھی، آغا صاحب میں وہ خوبی تھی، تو ہم سوچتے ہیں کہ واقعاً خلا ہے جسے قیامت تک کوئی دوسری شے پر نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے عزیزان گرامی، علماء جب تک زندہ ہے ان سے فیض حاصل کرتے رہیں. اگر نظر کا اختلاف ہے تو اپنے اختلاف نظر کو کنار رکھ کر کم سے کم اس چیز کو علماء سے لے لیں جو ان کے پاس بے اعتبار میراث نبوت ہے. کم سے کم اس چیز کو تو لے لیں، اس لیے کیونکہ علماء سے دوری امام سے دوری ہے عزیزان گرامی. اس لیے کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک سادہ لو آدمی ہے جو کام کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے، کام پہ جاتا ہے، کام سے واپس آتا ہے، بیوی بچوں میں مشغول رہتا ہے. اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ کتابوں کو اٹھائے کھولے، اور اگر دو خط پڑھی، تیسری خط میں پریشانی آ گئی تو ہیومن ٹینڈنسی آدمی کیا کرتا ہے، چھوڑیے ہم کل پڑھیں گے، پھر کبھی دیکھیں گے. وہ ایک خط جہاں پریشانی آ جاتی ہے اس کے بعد سے ہمارا علم کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اگر انسان فقط یہ سوچے ہاں ہمارے شہر میں علماء ہیں،
ہم اس کتاب کو لے کر جاتے ہیں ان کے پاس، اور یہ ایک لفظ جو ہمیں پریشان کر رہا ہے اگر ہم پوچھ لیں تو یہی سلسلہ علم کا پھر شروع ہو جائے. پورے کے پورے علم سے آدمی منقطع ہو جاتا ہے اگر علماء سے منقطع ہو جائے تو. یہ عجیب منزل عزیزان گرامی. اس لیے کہا گیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. قدر کیجیے، قدر جانیے. جہاں نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. جن کے پاس نماز پڑھانے والے نہیں ہیں وہ جانتے ہیں کہ نماز میں کون کون سی پریشانیاں ہیں. جن کے پاس روزے کے مسائل بتانے والا کوئی نہیں ہے ان سے پوچھیے کہ وہ روزہ کیسے رکھتے ہیں. جن کے پاس قرآن پڑھانے والا نہیں ہے ان سے پوچھیے کہ وہ قرآن پڑھنے کے لیے کیسے ترستے ہیں. تو عزیزان گرامی، بہت دقت کی اور بہت تفکر کی ضرورت ہے. ایک فقیہ کی اصال ثواب کی مجلس ہے. خدا ان کے درجات کو بلند کرے. آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ پر کتنی بھیڑ تھی. جم غفیر، بڑے بوڑھے، قد متوسط والے، عمر متوسط والے، سارے لوگ ان کے جنازے میں شریک. تصور کیجیے عزیزان گرامی، یہ جم غفیر حسین کو نہیں ملا، حسین کے بچوں کو نہیں ملا، خاندان حسین کو نہیں ملا. یہ امت مسلمہ کی جہالت تھی، جس جہالت نے لوگوں کو امامت سے دور کیا، اور یہی جہالت ہے جو لوگوں کو علماء سے دور کر رہی ہے. حسین کو یہ جماعت نہیں ملی، بلکہ حسین کو کیا ملا؟ حسین کو تو کفن بھی نہیں ملا. بے گور و کفن زہرا کلان ملا تو کیا ملا؟ وہی پرانا کرتا جو حسین کے نانا کا تھا، خاک کی چادر اور تیر. نہ حسین کو جنازہ اٹھانے والے ملے، نہ حسین کو کفن ملا، نہ حسین کو 40 دن تک کسی نے دفن کیا. آزاداران مظلوم کربلا، یہ وہی حسین ہے کہ تاریخ میں آیا ہے. کسی عالم دین نے خواب دیکھا تھا کہ اے ذاکر، حسین کی رخصتی ضرور پڑھا کر کہ حسین کس طریقے سے اپنی بہنوں سے اور اپنے خاندان سے رخصت ہوئے. سب سے ایک کے بعد ایک ملتے چلے جاتے ہیں. ایک مرتبہ اپنی بہن زینب سے ملتے ہیں، الوداع کرتے ہیں. ایک مرتبہ جب باہر آتے ہیں تو کیا دیکھا کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. جب بہت کوشش کی تو ذوالجلال نے اپنی زبان بے زبانی میں اشارہ کیا امام کی طرف، کہا مولا میں کیسے آگے بڑھوں، آپ کا پارا جگر میرے سموں سے لپٹا ہوا ہے. ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، سکینہ کو آغوش پہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں سکینہ اے بچی مجھے جانا ہے. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا صبح سے جو بھی رنگ کو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے. اب مجھے پتا ہے کہ اگر آپ جائیں گے تو واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے. میں آپ کے بعد کس کے سینے پر سر رکھ کے سوؤں گی. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بیٹی کیا چاہتی ہو. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا اے بابا ایک آخری مرتبہ اس سکینہ کو اپنے سینے پر سلا لو، نہ جانے کب وہ وقت آئے گا کہ سکینہ اپنے بابا کے سینے پر سو پائے گی. اجرکم من اللہ. آزاداران مظلوم کربلا، حسین جلتی ہوئی زمین پر لیٹ جاتے ہیں، سکینہ کو اپنے سینے پر لٹاتے ہیں. یہ عصر عاشور ہے کہ آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ حسین کے سینے پر سکینہ کا سر تھا. آزاداران مظلوم کربلا، میں ایک بات یاد دلاتا ہوں، یہی شام کا زندان ہوگا. سکینہ خواب سے بیدار ہوگی، اپنے بابا کو پوچھے گی، یزید حسین کا سر بھجوائے گا، حسین کا سر سکینہ کے سینے پر ہوگا. میں کہوں گا اے دنیا عجب منظر دکھایا، عصر عاشور حسین کے سینے پر سکینہ کا سر تھا، شام کے زندان
زندان میں سکینہ کے سینے پر حسین کا سر انا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. اور الہ تجھے واسطہ ہے، اہل بیت کا میرا مالک تجھے واسطہ ہے، شہداء کربلا کا میرا مالک تجھے واسطہ ہے، علماء کی عظمت کا میرا مالک تجھے واسطہ ہے، صالحین کی عزت کا میرا مالک تجھے واسطہ ہے، عرفاء کی حرمت کا میرا مالک تجھے واسطہ ہے، مومنین کی عظمت کا میرا مالک تجھے واسطہ ہے، شہداء کربلا کا میرا مالک تمام مومنین و مومنات کو خوش و آباد رکھ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما میرے مالک تجھے واسطہ ہے، جناب سیدہ کا میرا مالک تجھے واسطہ ہے، سیدہ کے بابا ان کے شوہر ان کے بچوں کا میرا مالک امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما، اور جس عالم دین کے ایصال ثواب کی یہ مجلس تھی خداوند عالم ان کے درجات کو بلند فرما، اور اسی طریقے سے تمام مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات کو روح کو بخش دے، جنت نعیم میں جگہ عنایت دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے کہ آپ پڑھ کر مرحوم کو ہدیہ کریں۔